Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start next page of unit number 3, page number 25. Open your books. इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स किस तरह ग्रो करते हैं, उनकी बेबीज़ जब बड़े होते हैं तो फिर अपने पेरेंट्स के साथ रिजेम्बलेंस करते हैं, उनकी तरह दिखाई देते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो उनसे थोड़े मुख्तलिफ होते हैं और मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे कि एनिमल्स जो फूड खाते हैं उनकी माउथ सबकी डिफरेंट होती है उनके फूड के मुताबिक, और प्लांट अपने लिए फूड किस तरह बनाता है, एनिमल्स और प्लांट किस तरह फील करते हैं। ठीक है। Animals have different types of mouths with which they eat, they take in food. जानवरों के मुख्तलिफ किस्म के मुंह होते हैं जिससे वो फूड खाते हैं, खुराक खाते हैं। Birds use their beaks to eat and often swallow their whole food. परिंदों के चोंच होती हैं जिनसे वो अपना फूड खाते हैं और या अक्सर पूरा हड़प कर जाते हैं, पूरा खा लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब बर्ड्स इंसेक्ट्स कैच करती हैं तो अक्सर उसको पूरा निगल लेती हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के टीथ दांत नहीं होते। सम एनिमल्स यूज देयर टंग टू कैच फूड, कुछ जानवर अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं खुराक पकड़ने के लिए, जिस तरह फ्रॉग्स और लेजर्ड्स होते हैं। ये अपने लिए फूड जब पकड़ते हैं तो इनकी ये टंग स्टिकी होती हैं। जिस तरह हम किसी चीज़ पर ग्लू लगा लें तो वो स्टिकी हो जाता है, इस तरह इनकी ये टंग होती हैं। जब ये इंसेक्ट्स के साथ टच होती हैं तो वो इसके साथ चिपक जाती हैं, इनके लिए फूड पकड़ने में आसानी होती है। फ्रॉग्स एंड लेजर्ड्स have long sticky tongues. फ्रॉग्स और लेजर्ड्स के लंबे चिपकने वाली ज़ुबानें होती हैं। Some animals use their teeth to tear, grind and chew their food. कुछ जानवरों के दांत पाड़ने के लिए चीरने पाड़ने के लिए होते हैं, जिस तरह लायन, टाइगर, डॉग, जितने भी कार्निवोर्स हैं उनके टीथ शार्प होते हैं, क्योंकि जब वो शिकार करते हैं तो उनके जो शार्प टीथ होते हैं उनको शिकार करने में हेल्प देते हैं। जो ग्रास खाते हैं उनकी टीथ फ्लैट होते हैं जिनसे वो ग्राइंडिंग आसानी से करते हैं, खुराक को आसानी से पीसते हैं। जब वो ग्रास खाते हैं तो वो आसानी से उन टीथ से ग्राइंड हो जाते हैं और एंड चीव देयर फूड, और अपना फूड चबाते हैं। जितने भी कार्निवोर्स हैं उनकी टीथ शार्प होते हैं ताकि वो अपना शिकार आसानी से करे और उनका जो फूड है, जो मीट वो खाते हैं, तो वो उसकी टीयरिंग आसानी से करे, उसको आसानी से खा सके। जितने हार्बिवोर्स हैं जो ग्रास खाते हैं तो उनकी टीथ ज़्यादातर टीथ फ्लैट होते हैं जिससे उनको ग्रास खाने में आसानी होती है। जो ओमनिवोर्स होते हैं तो इनके दो तरह की टीथ होते हैं। जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं तो उससे वो टीयरिंग के लिए यूज़ करते हैं, और जो साइड्स पे होते हैं माउथ में साइड्स पे तो वो थोड़े फ्लैट होते हैं जिससे वो ग्राइंडिंग का काम लेते हैं। प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स, पौधे अपने जड़ों के ज़रिए पानी लेते हैं ज़मीन से। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद एयर, वाटर एंड सनलाइट, ग्रीन प्लांट्स अपने लिए खुराक खुद बनाते हैं हवा, पानी और सूरज की रोशनी से। जिस तरह हम और एनिमल्स या तो प्लांट्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को एज अ फूड खाते हैं, लेकिन प्लांट्स अपने लिए फूड खुद बनाते हैं। इस पिक्चर में आप देखें ये अपने लिए फूड किस तरह बनाता है। ये अर्थ से, ज़मीन से वाटर लेता है। जब हम इसको पानी डालते हैं ना तो ये रूट के ज़रिए एब्जॉर्ब करता है और सूरज से रोशनी लेता है
اور ان کا فوڈ کہاں بنتا ہے؟ لیوز میں. لیوز ان کے کچن ہوتے ہیں. جس طرح ہم کچن میں فوڈ پکاتے ہیں تو جو فوڈ ہم پکاتے ہیں اس کے لیے ہمیں آگ کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح ان کے لیے اور پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ جب فوڈ اپنے لیے تیار کرتے ہیں تو روٹ سے لیوز تک واٹر جاتی ہیں اور یہاں سن لائٹ لیوز پر پڑتی ہیں جس سے یہاں پر فوڈ بنتا ہے. اور جو فوڈ بنتا ہے تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو گیس ہیں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ اس کے اندر جاتا ہے سٹومیٹا کے ذریعے. اسمال پورس چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جس ذریعے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیوز کے اندر جاتا ہے، یہاں پر فوڈ بنتا ہے. جو فوڈ یہاں بن جاتا ہے تو وہ پھر پورے پلانٹ میں جاتا ہے. جتنے بھی لیوز ہوتے ہیں پلانٹ میں اتنی ہی ان سارے لیوز میں فوڈ بنتا ہے، صرف ایک میں نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو جو فوڈ بن جاتا ہے اس میں تو وہ پورے پلانٹ کو جاتا ہے جس سے وہ گرو کرتا ہے، اور اگر اس میں فروٹس یا ویجیٹیبلز ہیں تو وہ فوڈ اس میں بھی سٹور ہوتا ہے اور وہ فروٹ اور ویجیٹیبلز گرو کرتے ہیں. جب فوڈ بنتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ تو اس کے اندر جاتا ہے، لیکن جب فوڈ بن جاتا ہے تو اس سے آکسیجن باہر نکل آتا ہے سٹومیٹا کے ذریعے. آکسیجن ہمارے لیے ضروری ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ پلانٹس کے لیے. اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگائیں. ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں تو وہ پلانٹ لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں آکسیجن دیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. جس طرح ہم سانس لیتے ہیں اس طرح پلانٹس بھی لیتے ہیں، تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن ہمیں دیتے ہیں، اور ہم آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں. تو جب زیادہ پلانٹس ہوں گے تو کاربن ڈائی آکسائڈ وہ لیتے ہیں تو ہمارا انوائرمنٹ صاف ہوتا ہے، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. Now look at here. پلانٹس کس طرح فوڈ بناتے ہیں آپ کو میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے کہ اپنے لیے روٹ سے واٹر لیتے ہیں یہاں تک سٹیمز کے ذریعے لیوز میں آتے ہیں، اور لیوز میں پھر سن لائٹ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ یہاں پر فوڈ بنتا ہے. جو فوڈ بنتا ہے تو اگر اس میں اس طرح فروٹ ہیں یا ویجیٹیبل ہیں تو وہ اس میں سٹور بھی ہوتا ہے اور پلانٹ کو بھی ملتا ہے. جو پلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ پلانٹ لیتا ہے اور جو ایکسٹرا فوڈ ہوتی ہیں تو وہ اس میں سٹور ہوتا ہے. نیکسٹ ہے فیلنگ. فیلنگ مین احساس، چیزوں کو محسوس کرنا. اینیملز فیل ان ڈفرینٹ ویز. اینیملز جانور مختلف طریقوں سے محسوس کرتے ہیں چیزوں کو. موسٹ اینیملز سینس دا ورلڈ اراؤنڈ دیم بائی یوزنگ دیئر آئیز، نوز، اسکن، ایئرز اینڈ ٹنگ. بہت سے جانور اپنے ارد گرد کی دنیا محسوس کرتے ہیں اپنے آنکھوں سے، ناک سے، اسکن سے، ایئر سے اور زبان سے. ان کو ان چیزوں سے فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہے. اگر ان کو خطرہ ہے تو وہ ان چیزوں سے فیل کرتے ہیں، یا اگر وہ اپنے لیے فوڈ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں تو اپنے یہ سینس آرگنز یوز کرتے ہیں. Animals use their sense organs to search for food and to sense danger. جانور اپنے یہ سینس آرگن استعمال کرتے ہیں اپنے لیے خوراک تلاش کرنے کے لیے یا خود کو خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے. جس طرح کوکروچ کو دیکھیں، اس کے یہ 2 اینٹینا ہیں، فیلرز جس کو کہتے ہیں. اینٹینا a pair of long thin feelers on the head of an insect. کسی بھی انسیکٹ مین کیڑے مکوڑے جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں ان کے ہیڈ پر اس طرح 2 اینٹینا ہوتے ہیں جس سے وہ چیزوں کو فیل کرتے ہیں. فلائز کی بھی ہوتے ہیں، لیڈی بگ اور ہنی بی. اینٹس کی بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح بہت سے اینیملز ہیں جن کی فیلرز ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے ارد گرد چیزیں فیل کرتے ہیں. Plants do not have sense organs but they too can feel. پلانٹس کے کوئی سینس آرگنز نہیں ہوتے لیکن وہ بھی فیل کرتے ہیں. جیسے the leaves of mimosa plant close when touched. جب ہم میموزا پلانٹ کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کی لیوز کلوز ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں.
اس کو ٹچ می ناٹ پلانٹ بھی کہتے ہیں. آپ اس پکچر کو دیکھیں، بیفور پہلے جب اس کو ہم نے ٹچ نہیں کیا ہے تو اس کی لیوز اس طرح ہیں، اوپن ہیں، کھلے ہوئے ہیں. لیکن جب ہم اس کو ٹچ کر لیتے ہیں بعد میں، آفٹر مین بعد میں جب ہم اس کو ٹچ کر لیتے ہیں تو آپ اس کی لیوز کو دیکھیں، یہ اس طرح کلوز ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، سینسیٹیو ٹو ٹچ ہوتے ہیں. جب اس کو کوئی بھی ٹچ کرتا ہے تو اس طرح اس کی لیوز بند ہو جاتے ہیں. تھوڑے سے دیر کے بعد یہ پھر خود اس طرح کھل جاتے ہیں. ہر ایک پلانٹ میں اس طرح نہیں ہوتا. نیکسٹ ہے بریتھنگ. بریتھنگ مین سانس لینا. ہم سانس لیتے ہیں نا تو ہوا سے آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں. ہیومنز اینڈ ادر اینیملز ہیو اے نوز. انسان اور دوسرے جانور ان کے ناک ہوتے ہیں، نوز ہوتی ہیں. دے بریتھ ان ایئر. یہ ہوا سے سانس لیتے ہیں، ہوا سے آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں. جتنے بھی اینیملز ہیں وہ سارے بریتھ کرتے ہیں. فش بریتھس تھرو گلز. جو فشز ہیں تو وہ گلز کے ذریعے بریتھ کرتے ہیں. گلز کیا ہوتے ہیں؟ فش بریتھ بائی گلز. گلز کے ذریعے بریتھ کرتے ہیں. ہیڈ کے ساتھ یہاں پر اس طرح کٹ ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو کھول لے تو اس کے اندر گلز ہوتے ہیں. گلز ہیز اے لارج سرفیس ایریا اینڈ اے لاٹ آف بلڈ ویسلز. یہاں پر بلڈ ویسلز ہوتی ہیں، اس میں بلڈ ہوتا ہے یہاں پر گلز کے اندر. تو جب یہ واٹر لیتا ہے تو واٹر میں آکسیجن ہوتا ہے. وہ آکسیجن یہ یہاں سے لیتا ہے بلڈ. کاربن ڈائی آکسائڈ از ریمووڈ فرام بلڈ ویسلز تھرو دا گلز. گلز کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ الگ بھی ہو جاتا ہے، باہر نکال لیتا ہے. اور جب یہ واٹر اندر کرتے ہیں، آکسیجن ان دا واٹر ایبزاربڈ انٹو بلڈ ویسلز تھرو دا گلز. جب یہ واٹر اندر کرتے ہیں تو گلز میں جب یہ واٹر نکلتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے ساتھ نکل جاتا ہے اور یہ واٹر سے آکسیجن لے لیتے ہیں. فشز اس طرح سانس لیتی ہیں واٹر کے اندر. پلانٹس بریتھ ٹو. پلانٹس بھی سانس لیتے ہیں. دے ٹیک ان ایئر through very tiny holes in their leaves. یہ سانس لیتے ہیں چھوٹے سوراخ کے ذریعے جو ان کے لیوز پتوں میں ہوتے ہیں، called stomata. اس کو stomata کہتے ہیں، جیسے اس پکچر میں آپ کو دکھایا ہے. اگر آپ ایک لیو اٹھا لیں، جو بڑے لیوز ہوتے ہیں بڑے پلانٹس کے، تو ان میں آسانی سے نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ اندر جاتا ہے اور آکسیجن باہر نکلتا ہے. Stomata are pore in a plant's skin through which water and gases are exchanged the plant and the atmosphere. چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں پلانٹس کے سکن پر، لیوز میں، ٹھیک ہے، جس سے واٹر اور گیسز ایکسچینج ہوتی ہیں ایٹماسفیئر کے ساتھ. اس میں یہ جو چھوٹا سا سوراخ ہے اس کو سٹومیٹا کہتے ہیں. اس چھوٹے سے پور کو سٹومیٹا کہتے ہیں. یہ لیوز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، صرف ایک نہیں ہوتا. آپ کو ایک دکھایا گیا ہے، اس طرح بہت سارے پورز ہوتے ہیں، سٹومیٹا ہوتے ہیں جس کے ذریعے آکسیجن باہر نکلتا ہے لیوز سے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر اندر جاتے ہیں. ہیومن بینگز اور اینیملز نوز کے ذریعے بریتھ کرتے ہیں. This is your homework, General Science written. Learn long question number 5 of Unit 2 from your rough copy. اس سے پہلے question number 4 میں نے آپ کو دیا تھا. آج question number 5 آپ نے Unit 2 سے اپنے رف کاپی سے آپ نے لرن کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے.